حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سلیم عباس صاحب کی روح کو سلام فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارکہ وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھتے بر محمد۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش اعضاء، اس وقت کی مجلس اعضاء بعنوان ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں مرحوم کے خانہ کو پرسہ دینے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہماری دنیا سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ ظاہراً تو مجلس نام ہے مجمع کو جمع کر لینے کا، ہجوم کو اکٹھا کر لینے کا، افراد کو جمع کر لینے کا، احباب کو جمع کر لینے کا۔ اگر آپ لغت کی دنیا میں جا کے مجلس کے معنی تلاش کریں گے تو مجلس اسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں مجمع جمع ہو۔ اسی لیے دنیا عرب میں آج بھی ڈرائنگ روم کو یا دیوانیہ کہا جاتا ہے یا مجلس کہا جاتا ہے۔ صاحبان نظر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجلسی لوگ ہیں، یہ جتنے معنی میں نے بتائے یہ سب آپ کو لغت میں مل جائیں گے۔ جہاں مجمع جمع ہو وہ مجلس، جہاں لوگ اکٹھا ہو جائیں وہ مجلس، جہاں افراد جمع ہو جائیں وہ مجلس، جہاں احباب مل کے بیٹھ جائیں وہ مجلس، جہاں رشتہ دار جمع ہوں اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ مگر یہ سارے معنی جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں مجلس کے، یہ سارے مجلس کے معنی کربلا سے پہلے تھے۔ یہ سارے معنی مجلس کے کربلا سے پہلے تھے۔ کربلا کے بعد مجلس کے معنی بدل گئے۔ کربلا سے پہلے جہاں مجمع جمع کیا جائے اسے مجلس کہا جاتا تھا۔ کربلا کے بعد جہاں حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کر دیا جائے اسے، جہاں یہ بتایا جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، رونگ کیا ہے، رائٹ کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ خدا کی قسم احسان ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کہ جاتے جاتے ہمارے حوالے مجلس اعضاء کر گئی، ورنہ ہم تو دنیا کو یہی نہ بتا پاتے کہ علیہ السلام اور ہیں اور رضی اللہ اور ہیں۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر۔ یہ تو
احسان ہے زینب سلام اللہ علیہا کا کہ بی بی نے ہمارے حوالے مجلس کر دی ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ قاتل اور ہے، مقتول اور ہے، ظالم اور ہے، مظلوم اور ہے، سر کاٹنے والے اور ہیں، سر کٹانے والے اور ہیں، گھر لوٹنے والے اور ہیں، گھر لٹانے والے اور ہیں، گھر کے اندر والے اور ہیں، گھر کے باہر والے اور ہیں۔ یہ ہم اسی منبر سے تو بتاتے ہیں کہ چادر والے اور ہیں، لعنت والے اور ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ یہ مجلسیں ہیں، خدا کی قسم میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، روز مجلس سے سنتے ہیں، کچھ نہ کیجئے، اگر اپنی قوم کو زوال سے بچانا ہے تو بس مجلس کی حفاظت کر لیجئے۔ نہیں پہنچے آپ تک یہ بات ہی نہیں پہنچی، آپ کی آواز کا جو دم تھا وہ ختم ہو گیا اس جملے پر۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کچھ نہ کیجئے، کچھ نہ کیجئے، اگر آپ قوم کے مستقبل کو، قوم کے وقار کو، قوم کی شان کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس مجلس کی حفاظت کر لیجئے۔ نہیں پہنچے اور قریب آ کے کہوں، اس منبر کی حفاظت کر لیجئے، اس فرش ازا کی حفاظت کر لیجئے۔ بس اگر آپ نے اس مجلس کو مجلس رہنے دیا تو خدا کی قسم دنیا میں ڈکیتی پڑ جائے، عقیدے پہ ڈکیتی نہیں پڑ سکتی۔ منبر محفوظ ہونا چاہیے، منبر محفوظ ہونا چاہیے۔ ہمارا منبر محفوظ ہے تو ہماری قوم بھی محفوظ ہے، ہماری قوم کا مستقبل محفوظ ہے، ہمارا جوان بھی محفوظ ہے۔ اس لیے کہ دشمن نے کہیں اور ڈاکہ نہیں ڈالا، اس منبر ہی پہ ڈالا ہے، اس فرش ازائی پہ ڈالا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شیعت کی ریڑھ کی ہڈی کا نام عزاداری ہے۔ تو اس نے دو کام کیے۔ پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام کیا کہ یہ فرش، یہ مجلس عزاداری مٹ جائے۔ مٹا سکا؟ وہ ایک اٹھا رہا تھا، 100 بچ رہے تھے۔ کیوں؟ اسے یہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچ کیوں رہے، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ فرش ازا بچھانے والے ہم ہیں۔ در حقیقت فرش ازا بچھانے والے ہم نہیں، ہم تو نوکر ہیں، آقا کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، آقا کوئی اور ہے، بچھانے والا، بچھوانے والا کوئی اور ہے۔ تو اس نے بڑی کوشش کی کہ فرش ازا سمٹ جائے۔ سمٹ پایا؟ مٹ جائے؟ مٹ پایا؟ نہیں مٹ پایا۔ تو پھر اس نے دو کام کیے، اس نے دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ اس نے ہمارا لباس پہنا کے ممبر کے اوپر بٹھا دیا، دوسرا کام یہ کیا کہ آپ کا لباس پہنا کے ممبر کے نیچے بٹھا دیا۔ اب دونوں پر واجب ہے کہ نیچے والا بیٹھ کے یہ سوچے کہ اوپر بیٹھنے والا کون ہے، اور اوپر والا بیٹھ کے سوچے کہ نیچے والا ہے۔ زندگی میں کبھی تین چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ تشیع کی بنیاد ہے یہ اس دور حاضر میں۔ پہلی کا نام ہے ولایت علی، دوسری کا نام ہے عزاداری حسین، اور تیسری کا نام ہے نظام مرجعیت۔ یاد رکھنا، جو بھی ان تینوں میں سے کسی ایک کے خلاف بولتا ہوئے ملے، سمجھ لینا غدار بول رہا ہے، عزادار نہیں بول رہا۔ ازا کی حفاظت کیجئے، اپنے قوم کے مستقبل کی حفاظت کیجئے، ان عزاداری کی حفاظت کیجئے، ولایت کی حفاظت کیجئے، نظام مرجعیت کی حفاظت کیجئے۔ آپ کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ دنیا کو ہم سے پرابلم ہی ہے کہ ایسے انہیں رہبر نہیں ملے جیسے ہمیں علماء مل گئے۔ مشکل ہی ہے، لوگ ہم سے پھکتے ہی ہیں۔ بڑا سوچئے کبھی کبھی، دیکھیں مجلس تو دوسری نہج پہ چلی گئی، قبلہ آپ کے اعلان کے بعد مجلس کا رخ بدل گیا۔ اب میں چاہتا ہوں اسی رخ کو آگے بڑھا دوں، ٹھیک ہے نا؟ مولانا نے اعلان کیا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اب جائیں اور وضو کریں۔ یہ کہا تھا نا وضو کریں، یہ تو نہیں کہا تھا وضو بنائیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ وضو کریں اور آئیں اور نماز پڑھیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آذان کے بعد لوگ اٹھے اور وضو کرنے چلے گئے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ لوگ وضو کرنے کیوں گئے۔ آپ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم فرش ازا کی طہارت کو سمجھے ہی نہیں۔ اگر طہارت کو سمجھ جاتے تو مجلس میں وضو ہی کر کے آتے۔ خالی مسجد میں آنے کے لیے طہارت کی شرط نہیں ہے، فرش ازا پہ بھی آنے کے لیے طہارت کی شرط ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟
بتائیے آپ بھائی، میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو حق ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بتائیے، کیا خالی مسجد میں جانے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے؟ مجلس میں آنے کی طہارت کی ضرورت نہیں ہے بھائی؟ اگر مسجد میں جائیں تو طہارت سے جائیے، باوضو جائیے، نماز میں جائیں تو باوضو جائیے، جماعت میں جائیں تو باوضو جائیے، تلاوت کے لیے جائیں تو باوضو جائیے۔ نہیں بھائی، مجلس میں آئیے تو باوضو آئیے، ذکر اہل بیت سننے آئیے تو باوضو آئیے، ذکر اہل بیت کرنے آئیے باوضو آئیے۔ دلیل دوں گا تو آپ سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کسی روایت میں نہیں ملتا کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو 14 معصومین وہاں ہوتے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھے نا پر محمد وآل محمد۔ جب وہاں طہارت کی شرط ہے تو یہاں بدرج اولا طہارت کی شرط ہے۔ جب آئے باوضو ہو کے آیا کریں، تاکہ جیسے ہی مجلس کے درمیان اعلان ہو کہ جماعت ہو رہی ہے، کسی کو بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہ پڑے، وہیں کھڑا ہو اور وہیں، کیونکہ ہمارے یہاں فرش اعظم میں اور مصلی میں کوئی دوری نہیں ہے، رخ بدلتے ہیں اور نیت باندھ لیتے ہیں، بس اتنا ہی تو فرق ہے۔ تو اس کی حفاظت کریں، اس کا تحفظ کریں، کیونکہ دشمن کیوں، آپ یہ سوچئے کہ آخر آپ کی دشمنی کیوں ہے؟ کیوں ہے آپ کی دشمنی؟ وجہ کیا ہے؟ بہت سوچا میں نے، بہت سوچتا تھا میں کہ آخر وہ افراد کہ جو دنیا میں اگر جوڑا جائے سب سے زیادہ مختصر قوم کون سی ہے؟ یہی تو ہے۔ اچھا، آپ نے کسی کا کچھ بگاڑا بھی نہیں، جب ہم اپنا کچھ سنوار نہیں پائے، بھائی جب ہم اپنا کچھ سنوار نہیں پائے تو ہم دوسرے کا بگاڑنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ شانتی پسند لوگ ہیں، سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، مگر دیکھیے ولایت پہ ہماری حملہ، عزاداری پہ ہماری حملہ، مرجیت پہ ہماری حملہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کیا بگاڑا ہے کسی نے ولایت کا؟ بگاڑا ہے؟ بگاڑا ہے؟ ظاہراً تو کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو قبر کے ادھر جا کے پتہ چلے گا کہ ولایت نے کس کا کیا بگاڑا ہے۔ اچھا، عزاداری نے کسی کا کچھ بگاڑا ہے؟ نہیں۔ سینہ ہمارا ہوتا ہے، ہاتھ بھی ہمارا ہوتا ہے، مگر سینے پہ ہاتھ ہمارے لگتا ہے، درد ادھر ہوتا ہے، تو لوگوں کو عزاداری کی بھی تکلیف ہے۔ اچھا، مرجیت نے کسی کا کچھ بگاڑا ہے؟ نہیں بگاڑا، مگر ولایت کے خلاف کام ہو رہا ہے، عزاداری کے خلاف ہو رہا ہے، مرجیت کے کام کیوں ہو رہا ہے؟ شیعہ قوم کے لوگ دشمن کیوں ہیں؟ سوچئے گا، شیعہ قوم کے لوگ دشمن کیوں ہیں؟ آخر دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ ریزن کیا ہے کہ لوگ ہمارے دشمن ہیں؟ ہم تو کسی کا کچھ نہیں کہتے، مگر پھر بھی لوگ ہمارے دشمن ہیں، ہماری مخالفت ہو رہی ہے، ہمارے خلاف محاذ بندی ہو رہی ہے، ہمارے خلاف پورے پروگرام بنائے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف بڑی بڑی تحریکیں چل رہی ہیں، ہمارے خلاف بڑے بڑے لوگ آ کے تقریریں کر رہے ہیں ہمارے خلاف۔ کیوں؟ کسی نے کیا بگاڑا ہے؟ میں بڑا سوچتا تھا، مگر ڈاکٹر علی شریعتی کی ایک بات نے میرے ذہن کو الٹ دیا۔ سنیے ڈاکٹر علی شریعتی کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ جس محلے میں ہم رہتے تھے، پڑوسی نے ایک مرغا پالا ہوا تھا۔ پڑوسی نے، مولانا کو ہنسی آئی کیونکہ مرغے کا اور مولوی کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ ہاں، جہاں بھی مولوی پہنچتا ہے مولوی سے پہلے مرغا پہنچ جاتا ہے، اسی لیے مرغا دعا کرتا ہے کہ مولوی اس محلے میں نہ آئے، کیونکہ جہاں بھی جاتا ہے شامت مرغوں ہی کی آتی ہے نا۔ مولانا کو بہت زور سے ہنسی آئی کہ بھائی مرغے کے ذکر۔ تو ڈاکٹر سنیے گا، ڈاکٹر علی شریعتی ایک بڑا مفکر ہے، بہت بڑا مفکر ہے، باتیں سنیے تاکہ آپ کو پتا چلے لوگ ہمارے دشمن کیوں ہیں، سبب کیا ہے، علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، ہمیں مٹانا کیوں چاہتے ہیں، ہمیں ختم کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس نظام ولایت کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں، اس عزاداری کے نظام کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں، اس مرجیت کی ریڑھ کی ہڈی کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں، کیوں، کیا وجہ ہے؟ سنیے، ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی نے ایک مرغا پالا ہوا تھا، جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، مرغا پالا ہوا تھا۔ مرغے کا کام کیا ہوتا ہے؟ صبح ہوتے ہی آزان دینا۔ اچھا، ڈاکٹر علی شریعتی کو عادت ہو گئی تھی کہ یا پہلے مولانا بولیں گے یا پہلے مرغا بولے گا، کسی ایک کو بولنا، عادت ہو گئی تھی۔ صبح اٹھتے تھے تو مرغے کے بولنے کی آواز، آزان کی آواز ڈاکٹر علی شریعتی کے کانوں میں آتی تھی۔ ایک دن ڈاکٹر علی شریعتی انتظار کرتے رہے، مرغا نہیں بولا، وہ سمجھے مرغے کی طبیعت خراب ہے، ہو جاتا ہے نا بھائی، جانور بھی بیمار ہوتے ہیں۔ آواز نہیں آئی تو سمجھے شاید بیمار ہوگا، نہیں بولا۔ اگلے دن پھر مرغا نہیں بولا، تیسرے دن پھر
مرغا نہیں بولا. چوتھا دن پھر مرغا نہیں بولا. ڈاکٹر علی شریعتی اپنے گھر سے نکلے اور نکل کے جا کے پڑوسی کے یہاں دق الباب کیا. پڑوسی نے دروازہ کھولا, ڈاکٹر علی شریعتی کو دیکھا. آپ کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور 4 دن سے آپ کا مرغا اذان نہیں دے رہا ہے. کہنے لگے اب نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ ذبح کر دیا, کھا لیا. تو انہوں نے کہا ذبح کرنے کی ضرورت تھی؟ اگر آپ کو کھانا ہی تھا تو بازار میں اتنے مرغے تھے, کسی بھی مرغے کو لاتے اور کھا لیتے. آپ کو پیٹی تو بھرنا تھا, اسے کیوں؟ کہا آپ نہیں سمجھے. کہا ہوا کیا؟ کہا ہمیں اپنے مرغے سے کوئی پرابلم نہیں تھی, ہم تو خرید کے کھاتے تھے, وہ پلا ہوا تھا. پھر کہ روز محلے والے صبح آ کے ہمارا کواڑ پیٹ کے کہتے تھے بھائی اسے اپنے مرغے کو چپ کراؤ, یہ صبح ہوتے ہی بولنے لگتا ہے, ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے. ان کا جب زیادہ مسئلہ بڑھا, انہوں نے روز شکایت کرنا شروع کی, تو ہم دونوں شوہر بیوی نے طے کیا کہ بس اب اس کا آخری حل یہی ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے. ڈاکٹر علی شریعتی گھر واپس آئے, ڈائری کھولی اور ایک جملہ لکھا جو ہر شیعہ کے لیے جواب ہے. انہوں نے لکھا مجھے آج پتا چلا کہ جو جگانے کا کام کرتا ہے لوگ اس کے دشمن کیوں ہو جاتے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ جو جگانے کا کام کرتا ہے, جو سماج کو جگانے کا کام کرتا ہے, جو معاشرے کو جگانے کا کام کرتا ہے, جو ملت کو جگانے کا کام کرتا ہے, جس قوم سے, جن لوگوں سے, جس سماج سے ایک مرغا برداشت نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عزاداری لوگوں کو جگا رہی ہے, علی کی ولایت لوگوں کو جگا رہی ہے, نظام مرجیت لوگوں کو, ورنہ دشمن کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں تو سوتے ہوئے کو جگانے کا کام کریں. آپ صبح 6 بجے اٹھتے ہی, بلکہ 5:30 بجے اٹھ کے مائک میں تلاوت قرآن چلا دیجئے پورے شہر میں. آپ یقین جانیں, اور بعد میں بولیں گے, پہلے مسلمان بولیں گے نیا سسٹم لائے ہیں بھائی, یہ کیا مکہ مدینہ ہے؟ یہ کیا مکہ مدینہ ہے؟ اسے کیا تم نے سعودی عرب سمجھا ہے؟ مگر آپ یقین جانیں اس وقت سعودی عرب سے اچھا ہندوستانی ہے. پہنچے نہیں, جو پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے, جو نہیں پہنچے وہ پڑوسی سے پوچھے کہ حسینی کہہ کے کیا گیا ہے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ سعودیہ سے بہت اچھا ہندوستان ہے. اب آپ آگے بڑھیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اگر حفاظت کرنا ہے تو ان 3 چیزوں کی حفاظت کرنا ہے, ولایت, عزاداری اور نظام مرجیت. کیوں؟ کیونکہ وقت نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس وقت نہیں ہے. آپ یہ مت سوچیے کہ بہت بڑا وقت ہے ہمارے پاس, نہیں. مولانا زندگیوں کو کیسے تبدیل کریں, مولانا سماج میں تبدیلی کیسے لائیں. ہر آدمی آ کے اپنا ایک فارمولہ دے رہا ہے, یہ کرو زندگی بدل جائے گی, یہ کرو زندگی بدل جائے گی, یہ کرو زندگی بدل جائے گی. قرآن مجید کی تلاوت کیجئے, مگر یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ زندگی بدلنے کے لیے پورے قرآن کی ضرورت ہو. ایک آیت بھی اگر انسان دقت سے پڑھ لے تو اس کی قبر کے ادھر کی دنیا بھی بدل سکتی ہے اور قبر کے ادھر کی بھی دنیا بھی بدل سکتی ہے. جس آیت کو میں نے تلاوت کیا, کون ایسا ہے کہ جو اس مجمع میں اس آیت کا حافظ نہیں ہے؟ آیت کے حافظ ہیں کہ نہیں؟ پڑھوں آدھی آیت پوری, آپ پڑھ دیجئے گا. انا للہ, زور سے بولیے ذرا, میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں. انا للہ. یہ آیت آپ کے موضوع کی نہیں ہے, آپ کے ٹاپک کی آیت ہے ہی نہیں. اس لیے کہ آپ سے یہ نہیں کہا کہ نماز پنجگانہ میں اس کی تلاوت کیجئے. کہا گیا؟ یہ تو نہیں کہا گیا. یہ تو نہیں کہا گیا نماز جمعہ میں آپ اس کی تلاوت کیجئے. نہیں کہا گیا. یہ نہیں کہا گیا نماز عیدین میں اس کی تلاوت کیجئے. مگر پھر بھی آپ کو یاد ہے. کیوں یاد ہے؟ کیونکہ جو سماج, جو معاشرہ اسلام نے ہمیں دیا ہے, اس میں قانون یہ دیا ہے کہ جب بھی کسی مومن کی خبر غم آئے تو زبان پر ان کلمات کو جاری کرو. آپ یقین جانیں, میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, اگر انسان اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے, ایک آیت ہے جو اس کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے, فقط ایک آیت. ساری آیتوں کو چھوڑ دیجئے, اگر وہ اس ایک آیت پہ غور کر لے تو اس کے قبر کے ادھر کی دنیا بھی کامیاب ہے اور قبر کے ادھر کی بھی دنیا کامیاب ہے. بھائی قرآن مجید میں 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے. آپ کو بھی بہت ساری آیتیں یاد ہیں موت کے حوالے سے. کل نفس, یاد ہے کہ نہیں؟ الذی خلق الموت والحیات, سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا فتمنوا الموت, سب آپ کو یاد ہے.
مگر حکم یہ نہیں دیا گیا کہ جب کسی کا انتقال ہو تو یہ کہو زور سے کل نفس ذائقۃ الموت. کہلوا سکتا تھا بھائی قرآن میں 145 مقامات پر لفظ موت آیا ہے, کوئی بھی ایک مقام ذکر کرا دیتا. نہیں, جب کسی کے انتقال کی خبر آئے تو وہ آیت پڑھوائی نہیں جس میں لفظ موت آیا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا, آپ نے سمجھا کہ اللہ کا پروگرام کیا ہے. اللہ ڈرانا نہیں چاہتا, اللہ سمجھانا چاہتا ہے. ڈرانے والے اور ہیں, سمجھانے والے اور ہیں. یہ آیت کیوں پڑھوائی جا رہی ہے, کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے کہ اس آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے. اس آیت میں کیا خاص ہے؟ اس میں تو کہیں بھی موت کا تذکرہ نہیں ہے. یہ تو 2 جملوں کی آیت ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. صاحبان زبان, صاحبان منبر, علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے اس کا ظاہری ترجمہ یہ, ہم اللہ کے لیے ہیں, واپس ہمیں اللہ ہی کی جانب جانا ہے. آیت تو ایک ہے, مگر ایک آیت کی تلاوت جانتے ہیں کیوں کرائی گئی؟ کیونکہ ظاہراً اس ایک آیت میں 2 سفر کا تذکرہ ہے. انسان کے آنے کا بھی تذکرہ ہے, ہمارے سننے پہ سلام ہو. انسان کے آنے کا بھی تذکرہ ہے, انسان کے جانے کا بھی تذکرہ ہے. انسان کی ابتدا بھی ہے, انسان کی انتہا بھی ہے, انسان کا آغاز بھی ہے, انسان کا انجام بھی ہے. انسان کے آنے کا پہلا دن بھی ہے اور انسان کے جانے کا آخری دن بھی ہے. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو انسان اپنے آنے کو نہیں سمجھ پایا وہ اپنے جانے کو بھی نہیں سمجھ پائے گا. دنیا, مولا کائنات فرماتے ہیں دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 بار ٹکرائے. مطلب کیا؟ جب ہم چلے تھے لکھنؤ سے تو ہم نے سوچا تھا کہ 20 سے 25 منٹ میں پہنچ جائیں گے بارہ بنکی. جب یہاں آئے تو 1.5 گھنٹہ لگ گیا مثلا. اب اگر میں عقل مند ہوں تو میں جانے سے پہلے اندازہ لگا لوں کہ اب 1.5 نہیں 2 لگیں گے, کیونکہ جب ٹریفک نہیں تھا اب ٹریفک ہوگا. مگر اگر میں اب بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں جی میں تو 20 منٹ میں پہنچ جاؤں گا, لوگ کہیں گے آپ سے بڑا بے وقوف کون ہے. جب آپ نے آنے میں اندازہ لگا لیا تھا تو پھر جانے کا بھی تو اندازہ لگائیے. اب جو اسلام نے یہ نظریہ دیا کہ اگر انسان اپنے آنے کو سمجھ لے تو جانے کو سمجھ جائے گا, کیونکہ جیسا آنے والا پہلا دن تھا ویسا ہی جانے والا آخری دن ہوگا. جیسی آپ کی ابتدا تھی ویسی ہی انتہا ہوگی, جیسا آغاز تھا ویسا ہی انجام ہوگا, جیسی ابتدا ویسی انتہا. کیا مطلب؟ قرآن نے کہا دیکھو ہم نے تمہارے پہلے دن کو آخری دن اور آخری دن کو پہلے دن نہ بنا دیا, خدا نہ کہنا. مطلب کیا؟ سنو, جب تم اس دنیا میں آئے تھے ہاتھ تھے, میں نے کہا تھے, پاؤں تھے, میں نے کہا تھے, زبان تھی, وجود تھا, سب کچھ تھا. جب واپس جاؤ گے سب کچھ ہوگا. تو پھر پہلے اور آخری جیسا کیا؟ کہ سنو, پہلے دن بھی ہاتھ تھے, آخری دن بھی ہاتھ ہیں, پہلے دن بھی پاؤں تھے, آخری دن بھی پاؤں ہیں, پہلے دن بھی کان تھے, آخری دن بھی کان ہیں, پہلے دن بھی آنکھیں تھیں, آخری دن بھی آنکھیں تھیں. مگر مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ جب پہلے دن آئے تھے تو ہاتھ تو تھے مگر اٹھا نہیں پا رہے تھے, کوئی چیز تم سے اٹھ نہیں رہی تھی. جب واپس جاؤ گے ہاتھ ہوں گے مگر اٹھا نہیں پاؤ گے. جب پہلے دن آئے تھے پاؤں تھے مگر چل نہیں پا رہے تھے. جب آخری دن جاؤ گے پاؤں ہوں گے مگر چل نہیں پاؤ گے. جب آئے تھے تو پہلے دن زبان تھی مگر بول نہیں پا رہے تھے. جب آخری دن جاؤ گے تو زبان ہوگی مگر بول نہیں پاؤ گے. جب آئے تھے تو پہلے دن تم اس دنیا میں آئے تو تم وجود تھا مگر اتنی طاقت نہیں تھی کہ غسل مولود خود لے لو. جب واپس جاؤ گے وجود ہوگا مگر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ غسل میت خود لے لو. یعنی آنے میں بھی انسان محتاج اور جانے میں بھی انسان محتاج. دیکھیے یہ جو آیت پڑھوائی جا رہی ہے, میسج دیا جا رہا ہے کہ تمہارا پہلا دن آخری دن جیسا ہے اور آخری دن پہلے دن جیسا ہے. پروردگار اور کیسے؟ کہ سنو, جس دن ہم نے تمہیں اس کائنات میں بھیجا تمہارے پاس سب کچھ تھا مگر تمہاری اتنی اوقات اور اتنی حیثیت اور اتنی بساط نہیں تھی کہ تم میری بارگاہ میں کہتے کہ پروردگار تو مجھے بھیج تو رہا ہے, مجھے مولانا کے یہاں نہیں جانا, مجھے ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے, مجھے ڈاکٹر کے نہیں جانا, مجھے کلیکٹر کے جانا ہے, مجھے کلیکٹر کے نہیں جانا, مجھے منسٹر کے جانا ہے, مجھے منسٹر کے نہیں جانا, مجھے سی ایم کے جانا ہے. نہیں, ہم نے جب چاہا اور جس گھر میں چاہا تمہیں بھیج دیا. حج تو یہ تھی کہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم یہ کہہ دیتے کہ پروردگار مجھے بارہ بنکی میں نہیں جانا, مجھے تو لکھنؤ میں جانا ہے, مجھے تو لکھنؤ میں نہیں لندن میں جانا ہے. اور قریب تمہاری اتنی بھی اوقات نہیں تھی کہ تم میری بارگاہ میں یہ کہہ دو کہ پروردگار مجھے سردی میں نہیں جانا, گرمی میں جانا ہے, مجھے گرمی میں نہیں جانا, مجھے سردی میں جانا.
میں نے پہلے ہی دن جس دن تمہیں دنیا میں بھیجا اسی دن اپنی قدرت کا اعلان کر دیا تھا اور تمہاری غربت کا اعلان کر دیا تھا. میں نے بتایا تھا کہ میں کیا ہوں اور تم کیا ہو. مطلب کیا؟ میں نے پہلے دن اپنا اختیار بتایا تھا کہ میں وہ ہوں کہ تمہیں جب چاہوں گا، جیسے چاہوں گا، جس کے گھر میں چاہوں گا، جس علاقے میں چاہوں گا، جس موسم میں چاہوں گا، جس زمین پہ چاہوں گا بھیج دوں گا. پھر جملہ سنیے، جب چاہوں گا، جس گھر میں چاہوں گا، جس علاقے میں چاہوں گا، جس موسم میں چاہوں گا، جس کے گھر میں چاہوں گا بھیج دوں گا. اور سنو، وہاں جا کے 50-60 سال میں مجھے بھلا مت دینا. میرے نظام میں کوئی فرق نہیں آئے گا، میرے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کہ کیوں؟ کہ جیسا پہلا دن ویسا ہی آخری دن. جب چاہوں گا، جیسے چاہوں گا، جس کے گھر سے چاہوں گا، جس کی زمین سے چاہوں گا واپس بلا لوں گا. سچ بتائیے، نظام یہی ہے کہ نہیں؟ جب آئے تو آپ سے نہیں پوچھا گیا، جب گئے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اب میرا پڑھا لکھا مجمع مجھے 2 منٹ میں جواب دے. بہت آہستہ سوال کروں گا. آنے میں آپ کی چلی؟ بولیے، ارے بھائی بولیے. آنے میں چلی؟ جانے میں چلے گی؟ نہیں چلے گی. تو بھائی پھر فرش عزا پہ بیٹھ کے سوچو کہ جب نہ ہماری آنے میں چل رہی ہے نہ ہماری جانے میں چل رہی ہے تو پھر حسد کیوں چل رہا ہے؟ بھائی کیوں چل رہا ہے حسد؟ بغض کیوں چل رہا ہے؟ اناد کیوں چل رہا ہے؟ تکبر کیوں چل رہا ہے؟ گھمنڈ کیوں چل رہا ہے؟ یہ آپس میں اختلاف کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ نہ تو تمہاری آنے میں چل رہی ہے نہ تمہاری جانے میں چلی. نہ تم سے بھیجنے میں پوچھا گیا کہ کب جانا چاہو گے، نہ تم سے بلانے میں پوچھا گیا کہ کب آنا چاہو گے. تو نہ تمہاری آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں، مگر مسلسل بغض چل رہا ہے، حسد چل رہا ہے، گھمنڈ چل رہا ہے، غرور چل رہا ہے. میں نے ایک صاحب کو پکڑ کے پوچھا یہ سب کیوں چل رہا ہے؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا حسینی صاحب، نہ آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں چل رہی ہے، مگر 50 سال پوری چل رہی ہے. جب تک 50 سال چلتی رہے گی ہمارا یہ سب چلتا رہے گا. میں نے کہا پروردگار یہ تو 50 سال پہ کود رہے ہیں. اللہ نے کہا ان سے پوچھ لے کہ 50 سال کی گارنٹی ہے؟ بھائی جس 50 سال پہ کود رہے ہیں کیا 50 سال کی گارنٹی ہے؟ نہیں. 50 مہینے کی گارنٹی ہے، 50 ہفتے کی گارنٹی ہے، 50 گھنٹے کی گارنٹی ہے، 50 منٹ کی گارنٹی ہے، 50 سیکنڈ کی گارنٹی دے دیجئے، 50 سانس کی گارنٹی دے دیجئے. ہے؟ نہیں، کچھ نہیں پتا. یاد رکھنا جملہ کہہ رہا ہوں، اسے یاد رکھنا اور ہمیشہ یاد رکھنا. زندگی کی ہر نماز کو یہ سوچ کے پڑھو کہ آخری پڑھ رہا ہوں. زندگی کی ہر مجلس میں یہ بیٹھ کے سنو کہ آخری سن رہا ہوں. زندگی میں ہمیشہ جب ماتم کرو یہ سوچ کے کرو کہ آخری کر رہا ہوں. زندگی میں جب حسین پر رو تو یہ سوچ کے رو کہ آخری بار رو. اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی گارنٹی کارڈ نہیں ہے ہی نہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہیں اچھا آج کے دور میں گارنٹی نہیں ہے یا پرانے زمانے میں بھی گارنٹی نہیں تھی نا. جیسے آج ویسے ہی ماضی. جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی اور آپ نے دارالحکومت کوفے کو بنایا پائے تخت، تو آپ کوفے میں تشریف لائے. پہلی رات ہے جناب امیر کی، پہلی رات کوفے میں آپ اٹھے. اٹھنے کے بعد بیت الشرف سے نکلے اور دارالحکومت جو دارالامارہ تھا وہاں تشریف لائے. رات کے آدھی رات ہے، مثلا 2:30 بجے جناب امیر نے آ کے آواز دی فلاں. فلاں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر کہنے لگے فلاں. اب یہ بتائیے ایک آدمی رات کے 2:30 بجے کھڑے ہو کے کسی کا نام لے کے آواز دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاگ رہا ہوگا. اچھا رات کے 2:30 بجے جاگ کون رہا ہوگا؟ کون جاگتا ہے؟ چوکیدار جاگتا ہے نا. تو جناب امیر چوکیدار کو آواز دے رہے ہیں فلاں فلاں، مگر قسمت چوکیدار کیا ہو گیا؟ سو گیا. فرش عزا پہ بیٹھ کے دعا کیجیے گا کبھی چوکیدار نہ سوئے. آپ سے زیادہ تجربہ کسی کو نہیں ہے، ہم سے زیادہ تجربہ کسی کو ہوگا بھائی. اس لیے کہ ہم نے تو دیکھا کہ اگر ملک کا چوکیدار سوئے تو ملک برباد ہو جاتا ہے، ملک کا چوکیدار سوئے تو ملک برباد ہو جاتا ہے، پردیش کا چوکیدار سوئے تو پردیش برباد ہو جاتا ہے،
ضلع کا چوکیدار سوئے تو ضلع برباد ہو جاتا ہے، محلے کا چوکیدار سوئے تو محلہ برباد ہو جاتا ہے، گھر کا چوکیدار سوئے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، خاندان کا چوکیدار سوئے تو خاندان برباد ہو جاتا ہے، اور اگر عقیدے کا چوکیدار سو جائے تو آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر۔ چوکیدار نہیں سونا چاہیے، چوکیدار نہیں سونا چاہیے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک چوکیدار بٹھایا ہے۔ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو وہ چوکیدار بتاتا ہے کہ صحیح چل رہا ہے، اور جب غلط کام کرتے ہیں تو وہ چوکیدار پھر کہتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ اگر اس چوکیدار نے بتانا بند کر دیا تو سمجھو کہ تمہاری ہدایت کے راستے تم پر بند کر دیے گئے۔ جب تک وہ چوکیدار سگنل دے رہا ہے تمہارا کام سسٹم میں صحیح چل رہا ہے۔ جس دن اس نے سگنل دینا بند کر دیا سمجھو سب کام ختم ہو گیا۔ اب ہدایت کے دروازے ہم پہ کھلے نہیں ہیں، بند ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ جو اندر کا چوکیدار ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس نے بتانا بند کر دیا۔ جناب امیر نے آواز دی فلاں، اس نے آواز پھر کوئی لبیک نہیں کہا، امام نے جا کے تقل باب کیا، اس نے دروازہ کھولا۔ ایک جملہ کہوں آہستہ سے، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ اس جملے سے مجھے بعد میں کام لینا ہے۔ چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا، جناب امیر کو دیکھا، مولا آپ، آدھی رات ہو رہی ہے، رات کے 2:30 بج رہے ہیں، آپ تشریف لائیں، خیریت؟ امام نے کہا کیوں آئے مولا؟ امام نے کہا کیا زکوٰۃ آئی ہے؟ زکوٰۃ آئی ہے؟ اس نے کہا مولا زکوٰۃ ابھی اتار کے گئے، ابھی۔ تو امام نے کہا میں اسی لیے آیا۔ اس نے حیرت بھری نگاہوں سے جناب امیر کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا مولا میں سمجھا نہیں، زکوٰۃ آئی ہے، آپ بھی آ گئے، خیریت؟ امام نے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچاؤں، زکوٰۃ لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ آپ حیرت سے مت دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ آپ خاموش کیوں ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اور خمس خالی نام تک رہ گئے ہیں، اس پہ عمل بمل نہیں رہا۔ تو کیا کہا؟ زکوٰۃ لوگوں تک پہنچاؤں۔ جملہ یاد ہے، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ چوکیدار نے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہا مولا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے؟ سمجھو کہ علی کی دشمنی کیوں ہے۔ مولا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے؟ جب جناب امیر نے کہا نا میں زکوٰۃ بانٹنے آیا ہوں، تو چوکیدار کیا کہہ رہا؟ مولا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے؟ کمال ہو گیا۔ پھر کہہ رہا ہوں چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے۔ 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 چوکیدار کا یہ سوال کرنا کہ مولا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے، پرانی تمام شخصیتوں کا ایکس رے کر گیا۔ یعنی کہاں بیٹھے ہیں ذرا جاگیے، زندہ باد حسینیوں زندہ باد۔ پرانی تمام شخصیتوں کا ایکس رے کر گیا اور بتا گیا کہ پہلے والوں میں اور علی میں فرق یہ ہے کہ پہلے والے بٹورنے آئے تھے، علی بانٹنے آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ پہلے والے بٹورنے آئے تھے، علی بانٹنے آئے۔ سنیں جناب امیر کا جملہ، میں زکوٰۃ بانٹنے آیا ہوں۔ کب بانٹیں گے؟ ابھی، اسی وقت بانٹوں گا۔ مولا اسی وقت بانٹیں گے؟ ہاں ابھی بانٹوں گا۔ چوکیدار تھا، نوکر تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مولا ایک بات کہوں؟ کہو کہو۔ اچھا دنیا میں سب سے ہلکا اور آسان کام جو ہے نا وہ ہے ایڈوائز دینا، رائے دینا۔ بالکل، آپ رائے لیجئے کسی سے، ایک آدمی جو انگوٹھا ٹیک ہو اسے آپ کے پلاٹ پہ لے جائیے اور کہیے بھائی میں یہاں مکان بنانے والا ہوں، یقین جانیے اتنی رائے آپ کو انجینئر نہیں دے پائے گا جتنی وہ دے گا۔ آپ اس کی پھر رائے سنیے، کھڑکی ادھر رکھیے گا، ایسے رکھیے گا، دروازہ اونچا رکھیے گا، یہ یہاں یوں رکھیے گا۔ کیا کہنے کسی انسان سے کہیے کہ بھائی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر آپ کو ایک ٹیبلیٹ دے گا، وہ 32 بتائے گا، یہ بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی کھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ رائے اس لیے دیتا ہے کیونکہ اسے اصل کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ نہیں پہنچے آپ ہیں، اسے اصل کی
حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. بہت خوبصورت مثال آگا کافی لکھتے ہیں کہ ہماری گلی میں ایک ڈاکٹر تھا جو آنکھ کا آپریشن کرتا تھا. اس کو عادت تھی آپریشن کرنے کی, وہ آپریشن کرتا تھا. ساتھ میں اس کے 2-4 لڑکے اور تھے جو مددگار تھے, ہیلپر تھے, کمپاؤنڈر تھے جو بتاتے تھے. ساتھ میں رہنے والے اتنے ایکسپرٹ ہو گئے کہ ڈاکٹر 15 منٹ میں کرتا تھا, وہ 12 منٹ میں کرنے لگے. کیا کہنے. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنی ایک الگ دکان کھول لی. بھائی ہم تو اپنا کریں گے. کام بہت زبردست طریقے سے چلا. انہوں نے اور اسپیڈ بڑھا دی. مثال کے طور پہ اب 10 منٹ میں کرنے لگے. غل ہونے لگا, شور ہونے لگا. ایک دن ایک صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ بھائی سنو, کام دھندا تو تمہارا ٹھیک چل رہا ہے مگر ڈگری بھی لے آؤ, کیونکہ بغیر ڈگری کے کام نہیں ہے. کسی دن چھاپا پڑ گیا تیرا سب سمٹ جائے گا. وہ چلا گیا. اس نے کہا چلو اب تو پیسے کما لیے, جا کے ڈگری لے آتے ہیں. 3 سال کے کورس کے بعد جب آیا اور پہلا آپریشن کرنے لگا تو ہاتھ کانپنے لگا. تو جو ساتھ والے تھے اس نے کہا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ کہنے لگے پہلے جو آپریشن جلدی کر دیتا تھا وہ علم کی بنیاد پہ نہیں تھا, جہالت کی بنیاد پر تھا. یعنی کہاں بیٹھے ہیں؟ اب جو آپریشن کر رہا ہوں وہ علم کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. اب اس کی نزاکت کو جانتا ہوں, اب اس کے پردے کے بارے میں جانتا ہوں, اب اس کی حقیقتوں کے بارے میں جانتا ہوں. آپ نے غور ہی نہیں کیا, آپ نے غور ہی نہیں کیا. دین کے بارے میں بکواس وہ بکتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دین ہے کیا. جو بنیاد کو جانتا ہے, جو حقیقتوں کو جانتا ہے, اس کے ہاتھ بھی کانپتے ہیں, اس کی زبان بھی کانپتی ہے. وہ پھر بکواس نہیں کرتا, وال فال نہیں بکتا, وہ پھر دھونس نہیں دیتا کہ میں کہہ رہا ہوں تو صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں, وہ نزاکت سے واقف ہے, وہ اس کی باریکی سے واقف ہے, وہ اس کی حقیقت سے واقف ہے. کیا کہا جناب امیر؟ اس نے رائے دی, مولا میں ایک بات کہوں. مولا نے کہا کہو. کہیں گے مولا رات کے 2:30 بجے ہیں. کہ وہ تو بجے. مولا آپ نے میری نیند خراب کر دی. چلیے میں تو نوکر تھا, آپ نے اپنی بھی نیند خراب کی, آپ کے اختیار میں دی. اب آپ چاہتے ہیں آدھے کوفے کی نیند خراب ہو. تو مولا نے کہا پھر کیا کروں؟ کہ ایسا کیجئے آپ چلے جائیے, جا کے آرام کیجئے, سو جائیے. میں صبح آپ کو بھی اٹھاؤں گا, انہیں بھی اٹھا لوں گا, آپ زکوٰۃ بانٹ دیجیے گا. کیا کہنے علی کی ہدایت کی. امام نے یہ نہیں کہا نہیں ابھی بٹے گی, اس کی ہدایت دوسری طریقے سے کی. مولانا نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تم نے بہت اچھی رائے دی, ایسا کرو کہ کاغذ اور قلم لے کے آؤ. جملہ کہوں, چوکیدار تھا, خبیث نہیں تھا. چوکیدار تھا, خبیث نہیں تھا. جب معصوم نے کاغذ اور قلم مانگا لا کے دے دیا, نہیں پہنچے. جب علی نے کاغذ اور قلم مانگا لا کے دے دیا. چوکیدار تھا, پھر سن لیجئے, چوکیدار تھا, خبیث نہیں تھا. کچھ ایسے بادشاہ بھی تھے کہ نبی قلم مانگتا رہا, ان بادشاہوں سے تو یہ چوکیدار اچھا ہے بھائی, کیونکہ اس نے معصوم کے کاغذ قلم مانگنے پہ دے دیا, لے کے آیا. امام نے کہا اس پہ لکھو. کہنے لگا مولا فہرست بھی صبح بنا لیں گے. امام نے کہا فہرست نہیں, اس پر اتنا لکھ کے دو کہ تم صبح تک زندہ رہو گے. تم صبح تک کہاں گیا, کاغذ پھینک دیا. میں کیسے لکھ دوں, مجھے کیا پتا, آپ ادھر نکلے میں ادھر نکل جاؤں. مولانا نے کہا واہ, ابھی تو کہہ رہا تھا صبح مجھے بھی اٹھائے گا, انہیں بھی اٹھائے گا. اگر میرے اٹھانے سے پہلے تجھے کسی نے اٹھا لیا, اگر میرے اٹھانے سے پہلے, اس سے پہلے کہ تو مجھے اٹھائے, تجھے کسی نے اٹھا لیا. کہا مولا غلطی ہو گئی. اب جو امام نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ تاریخ شیعت پر نہیں, تاریخ اسلام پر نہیں, تاریخ حکومت پر نہیں, تاریخ انسانیت پر بھاری ہے. وہ جملہ جو علی نے کہا ہے, علی نے کہا سن, اگر صبح ہونے سے پہلے ان میں سے کوئی مر گیا جس کا حق زکوٰۃ میں ہے اور علی نے اس تک حق نہ پہنچایا, تو زندہ رہ سکتا ہے, علی زندہ نہیں رہ سکتا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کی, کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ میں اتنا ٹائم لے کے آیا ہوں. ہے کوئی ٹائم, کوئی سند ہے آپ کے پاس, کوئی دلیل ہے میں اتنے دن زندہ رہوں گا؟ کوئی دن. اللہ نے تمہیں اشرف بنایا ہے, اعلیٰ بنایا ہے, تمہارے سر پر لقد کرمنا بنی آدمہ کا تاج رکھا ہے, تمہاری کمر میں احسن تقویم کا پٹکا باندھا ہے, تمہارے قدموں میں اشرف المخلوقات کی نالین پہنائی ہے, تاکہ تمہارے قد اور قامت کے درمیان برابر دنیا میں کوئی نہ نکلے. سب کچھ تمہیں دے دیا ہے, سب کچھ
تمہیں دیا ہے، مگر ایک چیز تمہیں نہیں بتائی. کیا نہیں بتائی؟ یہ نہیں بتایا کہ تمہیں مرنا کب ہے. یاد رکھنا، جتنی گزار دی ہے اتنی بچی نہیں ہے، اور جتنی بچی ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایک فرد بشر یہاں کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا میرے پاس گارنٹی ہے. غلط. کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک پاؤں میں جوتا ہو، ایک پہننے جا رہا ہو، مر جاؤ. ہو سکتا ہے فرش اعضاء سے اٹھ بھی نہ پاؤ، مر جاؤ. ہو سکتا ہے میں اتروں بھی نہ ممبر سے، ممبر ہی پہ مر جاؤں. کوئی گارنٹی نہیں. کتنا اچھا ہوتا کہ اگر اللہ یہ نظام بنا دیتا کہ جب سب کچھ ہمیں دے رہا تھا، اشرف، اعلیٰ، عظیم، سب کچھ تو ہمیں دے دیا، ایک کام اور کر دیتا، ہمیں موت کا وقت معین کر دیتا. کیسے؟ مثلاً قانون بنا دیتا کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے 100 سال جیے گا، 100 سال سے پہلے نہیں مرے گا. پھر کیا ہوتا؟ اگر کوئی گناہ کرتا تو بیمار ہو کے مرتا، اور صحیح رہتا، اچھے اعمال کرتا تو تندرست مر جاتا. ہو سکتا نا. مگر اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، ہم نے موت کا وقت معین کیا ہے، تمہیں نہیں بتایا. کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ پھر تم ہر کام خوف کی بنیاد پہ کرتے. یہ تو انسان ہے کہ اس نے گاڑی بنائی تو اس کا ٹائم رکھ دیا، ڈیزل کی ہے تو اتنے سال چلے گی، پیٹرول کی ہے تو اتنے سال چلے گی. اللہ نے انسان کا ایوریج نہیں رکھا کہ اتنے سال. اچھا ٹھیک ہے، کوئی ایوریج نہیں رکھا تھا تو ایک کام کر دیتا، جب انسان پیدا ہوتا تو سیدھے ہاتھ پہ لکھا ہوتا 70 سال، 80 سال، 90 سال. ہوتا کیا؟ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا لوگ شکل بعد میں دیکھتے، ہاتھ پہلے دیکھتے، کتنے سال جیے گا. ہوتا کہ بھائی یہی ہوتا نا. آدمی شکل بچے کی بعد میں دیکھتا، ہاتھ پہلے دیکھتا. بھائی 50 سال زندہ رہے گا، تو جب 50 سال کا پتہ چل جاتا تو سارا کام ٹائم سے ہوتا. مثلا یہ 50 سال جیے گا تو اس کی شادی 20 سال میں ہونا چاہیے، تاکہ جب یہ 40 کا ہو تو اس کے بچے جوان ہو جائیں، جب یہ مرے تو اس کے بچے برسرے روزگار ہوں. مگر نہیں، پتہ ہی نہیں دیا. یوں موت آئی، یوں لے گئی. جوان کو آئی، لے گئی. بوڑھوں کو آئی، لے گئی. بڑے بیٹھے ہیں، چھوٹوں کو لے گئی. چھوٹے بیٹھے ہیں، بڑوں کو لے گئی. کیوں؟ تاکہ تمہیں احساس رہے کہ تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے. تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے. یہ قیام گاہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے. یہ قیام گاہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے. اچھا میری اور آپ کی تو حیثیت ہے نہیں کہ ہماری کچھ چلے یا چلائیں، مگر ہم پھر بھی چلاتے ہیں. کیونکہ جو یہاں بیٹھ گیا وہ تو پھر اپنی چلاتا ہے کہ میں چلاؤں گا. مجھے تو چلانا ہے، مگر ہماری چلول نہیں رہی ہے. اگر چلتی تو اللہ کے یہاں کچھ چلاتے اپنی. مگر ایک تھا جس کی وہاں سنی جاتی تھی، جس کا لقب ہی کلیم اللہ تھا. حضرت موسیٰ طور پہ پہنچ گئے. پروردگار سوال لے کے آیا ہوں. کہ سوال سننے ہی کے لیے تو میں بیٹھا ہوں، بتاؤ. کہیں گے پروردگار تو نے انسان کو اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، یہ بنایا وہ بنایا، موت کا وقت معین نہیں کیا. اللہ نے کہا موسیٰ ٹھیک ہے تمہارا سوال، یہ بتاؤ جب تم آئے تھے تو قوم کیا کر رہی تھی؟ کہنے لگے قوم تو کاشتکار ہے، کسان ہے. بھائی کسان ہے، کاشتکاری کر رہی تھی، کسان تھے، کسانی کر رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، کشاورزی کر رہے ہیں. کہا تو تم یہاں کیوں آ گئے؟ پروردگار میں تو سوال لے کے آیا ہوں. بولے سوال اپنا جیب میں رکھو، واپس جاؤ، اور جو وہ کر رہے ہیں وہی تم کرو. اور کیا؟ جو وہ کر رہے ہیں وہی تم کرو. یہ قوم کا رہبر اور لیڈر اور قائد تھا جو خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا اور سوال کر رہا تھا. خدا نے کیا کہا؟ جو وہ کر رہے ہیں وہی تم کرو. سخت ترین مرحلہ ہے. کوئی مجھ سے کہنے لگے مولانا جو میں کر رہا ہوں وہی تم کرو، مطلب کیا؟ میری پرچون کی دکان ہے، آپ بھی کھول کے بیٹھ جائیے. میں مونگ پھلی بیچ رہا ہوں، آپ بھی بیچیے. کہوں گا دماغ خراب ہو گیا، میں یہ کام کروں. مگر اللہ کو موسیٰ نے کہا جاؤ کھیتی کرو. جناب موسیٰ آ گئے. سوال کیا تھا؟ موت کا ایک وقت معین کیوں نہیں ہے؟ کسی کو جوانی میں لے جا رہی ہے، کسی کو بڑھاپے میں لے جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ بچپن میں لوگ بیٹھے ہوں، بوڑھا مر گیا، بوڑھا بیٹھا ہے، بچے مر گئے شکم مادر میں. یہ سوال لے کے گئے. حکمہ کیا کرو؟ کہ کشاورزی کرو، کھیتی کرو. جناب موسیٰ آئے. اللہ نے کہا اس زمین کو تیار کرو کھیتی کے لیے. زمین تیار کی گئی. کہا اس میں گیہوں کا دانہ ڈالو. گیہوں کا دانہ ڈالا گیا. اب کیا کروں گا؟ روز جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے. ایک دن اس دانے سے ایک ہری رنگ کی کوپل نمودار ہوئی. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار ہریالی نکلی. کہا اسے دیکھو، دیکھتے رہو. جناب موسیٰ جاتے ہیں، روز دیکھتے ہیں. پروردگار یہ بڑھنے لگی.
اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی، اب اس پر بالیاں آ گئی ہیں، اب بالیوں میں دانا پڑ گیا ہے، اب دانا پھولنے لگا ہے، اب کھیت پر پیلا پن آنے لگا ہے، اب کھیت پک گیا ہے۔ وہ خدا جو روز بول رہا تھا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اب وہ چپ ہو گیا، چپ۔ جناب موسیٰ انتظار کر رہے ہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے یہ انتظار کر رہے ہیں، حکم ہو تو کچھ کروں۔ ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جناب موسیٰ نے درانتی اٹھائی اور سارا کھیت کیا کیا، ذرا بولیے، کاٹ ڈالا۔ جیسے ہی کھیت کٹا، وہ جو 3 ہفتے سے چپ تھا وہ بولا، موسیٰ یہ کیا کر ڈالا؟ کہ پروردگار کیا کرتا، کاٹ دیا۔ کہ کیوں کاٹا؟ بویا کس کے حکم سے تھا؟ کہ آپ کے۔ کہ تو کاٹتا بھی میرے حکم سے۔ کہ پروردگار 3 ہفتے تو انتظار کیا، کہ تو 3 مہینے اور کر لیتا۔ جواب دیا پروردگار اب ٹائم نہیں تھا انتظار کا۔ کہ کیوں؟ کہ اگر اب اس سے زیادہ انتظار کیا جاتا تو یہ فصل نہ میرے کام کی رہتی نہ کسی اور کے کام کی رہتی۔ آواز آئی، موسیٰ تجھے کس نے بتایا کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب کاٹ کے گوڈاؤن میں پہنچا دینا ہے؟ نہیں پہنچے۔ کہ تجھے کس نے بتایا کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب کاٹ کے گوڈاؤن میں پہنچا دینا ہے؟ موسیٰ نے کہا پروردگار اس میں بتانے کی کیا بات ہے، یہ تو ہر کسان جانتا ہے، ہر کاشتکار جانتا ہے کہ فصل کو کب تک کھیت میں رکھنا ہے، کب واپس گوڈاؤن میں پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے کہا بس جیسے کسان کھیت کے بارے میں جانتا ہے، خدا انسان کے بارے میں جانتا ہے، کب تک رکھنا ہے اور کب بلا لینا ہے۔ اچھا فصل کب جاتی ہے، فصل کب کٹتی ہے؟ بولیے، کچے کو تو نہیں کوئی کاٹتا، نہیں کاٹتا نا، اگر کاٹے گا تو اس سے بڑا بیوقوف اور احمق نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، جب فصل پکنے پہ کٹتی ہے، اپنے کمال اور عروج پہ کٹتی ہے، انسان ایسے ہی بلا لیا جاتا ہے؟ نہیں، انسان کو خدا اس وقت اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے جب وہ محبتوں کا مرکز بن جاتا ہے، جب اس سے لوگوں کی ضرورتیں وابستہ ہو جاتی ہیں، جب اس سے سماج کی ضرورتیں وابستہ ہو جاتی ہیں، جب لوگ اسے اپنی ضرورت سمجھنے لگتے ہیں، تاکہ جب یہ یہاں سے بلایا جائے تو اس کے جانے کا احساس تمہیں ہو، اس کے جانے کا احساس۔ اللہ جسے بلا رہا ہے کمال سے بلا رہا ہے، زوال سے نہیں بلا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا ہے فصل کب کٹتی ہے، جب معاملہ پک جائے۔ ٹھیک ہے پروردگار تیرا اختیار ہے، تو نے جب چاہا بلا لیا، مگر ایک قانون تو بنا سکتا تھا۔ کہ وہ قانون کیا ہے؟ بس ہم پر اتنا احسان کرتا کہ جس گھر میں موت ہونا ہوتی 1 ہفتہ پہلے آ کے ملک الموت بتا دیتا، بھائی 1 ہفتے کے بعد فلاں کا نمبر ہے، ہم اسی میں اپنی تیاری کر لیتے، ہم رشتہ داروں سے مل لیتے، ہم بچیوں کو رخصت کر دیتے، ہم سب کچھ کر سکتے تھے 1 ہفتے میں۔ نہیں، ایک دم آیا، آ کے لے گیا۔ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ ایک نبی ہے تاریخ میں جن کا نام ہے یعقوب، جناب یوسف کے والد، بڑی لمبی زندگی پائی ہے۔ جس نے سورہ یوسف پڑھا ہے جا کے دیکھیں، جناب یوسف کا شکار پہ جانا، بھائیوں کا کنویں میں ڈال دینا، کنویں سے نکلنا، بازار میں آ کے بکنا، بازار میں سے زندان میں جانا، زندان سے واپس حکومت میں آنا، اور پھر بھائیوں کا آنا، اور پھر جناب یعقوب کا آنا۔ کتنا لمبا واقعہ ہے۔ جناب یعقوب بیٹھے، ملک الموت سامنے سے ٹہلتا ہوا آ گیا۔ ملک الموت کو دیکھ کے جناب یعقوب پہچانتے، تم یہاں؟ کہنے لگا حضور آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، پڑوسی کے پاس آیا ہوں۔ واپس پھر جانے لگا، کہ اپنا کام کر دیا، میں جا رہا ہوں۔ کہ چلے جاؤ۔ اسے نہ جانے کیا خیال ہے، گیا پھر لوٹ کے آیا۔ کہنے لگا میرے لائق کوئی خدمت؟ اب ملک الموت سے جو خدمت لے لے پھر تو وہ خدمت کے لائق ہی نہیں رہتا۔ نہیں بھائی کوئی خدمت نہیں، جاؤ تم جاؤ، سنیے گا، سنیے جو میں سنا رہا ہوں، اور اندر سے زیادہ باہر والے غور سے سنے جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ روح کانپ جائے گی آپ کی کیفیت بدل جائے گی۔ وہ آیا دوبارہ، اس نے کہا کہ کوئی کام؟ نہیں جاؤ نہ جانے۔ پھر جناب یعقوب کو کہنے لگے ادھر آؤ بھائی، ایک کام کرو گے؟ کہاں بتائیے۔ کہنے لگے میں اللہ کا نبی ہوں، نمائندہ ہوں، منصوص من اللہ ہوں، حجت خدا ہوں۔ کہاں وہ تو میں جانتا ہوں۔ کہ جب تم کہہ ہی رہے ہو کہ کوئی خدمت میرے لائق ہو تو ایک خدمت ہے۔ کہ بتائیے۔ کہ بس اتنا کرنا، جب میرا وقت آخر آئے نا 10 دن پہلے آ کے مجھے بتا دینا، بس 10 دن پہلے آ کے مجھے بتا دینا۔ ملک الموت نے وعدہ نہیں کیا، اس نے کہا مصروفیت زیادہ ہے، ایک دن میں کئی جگہ ڈیوٹیاں ہیں،
ضلع ملک. تو پھر کہنے لگا حضور میں کوشش کروں گا کہ میں آؤں, اگر میں نہ آیا تو اپنا نمائندہ آپ کے پاس بھیج دوں گا, وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, آپ تیاری کر لیجیے گا. ہاں بھائی بھیج دینا. جناب یعقوب وہ چلا گیا. جناب یعقوب اطمینان سے زندگی گزارنے لگے کہ وہ آئے گا ٹائم یا اس کا نمائندہ آئے گا. ایک دن ملک الموت آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب جو سامنے ملک الموت کھڑا ہوا تو جناب یعقوب نے ملک الموت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اس کا مطلب میرا ٹائم قریب آ گیا. ملک الموت نے کہا حضور ٹائم قریب نہیں آیا, ٹائم تمام ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں, میں آپ کو لینے آیا ہوں. کہا نا میں آپ کو لینا ہوں. جناب یعقوب نے کہا مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا تم نے؟ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہا میں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ میں نے کہا تھا یا میں آؤں گا یا میرا نمائندہ آئے گا. جناب یعقوب نے کہا وعدہ بھول گئے, نہ تم آئے نہ تمہارا نمائندہ. کہنے لگے غلط, میں نے تو آپ کے پاس 5 نمائندے بھیجے, 6 نمبر پہ میں آیا ہوں. جناب یعقوب نے کہا اگر یہاں 1 نمائندہ آیا ہو, تم کہہ رہے ہو 5, کسی اور کے پاس تو نہیں چلے گئے. بحث شروع ہو گئی. آخر میں کیا کرتے جناب یعقوب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ان 5 کا نام گناؤ جو تم نے نمائندے بھیجے تھے. یہاں کوئی نہیں آیا کہ جس نے مجھ سے آ کے کہا کہ تمہارا ٹائم قریب ہے, اگر تمہارا وہ بتاتے تو میں تیاری کر کے رکھتا. اس نے کہا میں نے 5 نمائندے بھیجے تھے, 6 نمبر پہ میں آیا ہوں. کہنے لگے پہلا نمائندہ کیا ہے؟ کیا جواب دیا خدا کی قسم. کہنے لگے آپ کی دہاڑ میں درد ہوا تھا؟ تو جناب یعقوب نے کہا, کہنے لگے وہ پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. وہ پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. دوسرا نمائندہ, کہنے لگے آپ کی داڑھی سفید ہوئی تھی؟ کہاں؟ کہ دوسرا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. تیسرا, کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی تھی, میرا تیسرا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. چوتھے, کہ آپ کے بدن میں کمزوری آئی تھی؟ کہاں؟ کہ وہ چوتھا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. 5ویں, کہنے لگے کمر جھکی تھی, ہاتھوں میں ایسا آیا تھا؟ کہاں؟ کہ وہ میرا 5واں نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. مجلس تو تمام ہو گئی, میں نے پڑھ دی اور آپ نے سنی. بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے سنا. بڑی تکلیفوں اور بڑی مصیبتوں میں سنا, مگر ایک سوال کرنے کا میرا حق ہے بنیادی. اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. وہ 5 نمائندے جو ملک الموت نے جناب یعقوب کے پاس بھیجے تھے, ہم میں سے کون سا ہے جس کے پاس وہ 5 نمائندے نہیں آتے؟ کون ایسا ہے کہ جس کے پاس وہ 5 نمائندے نہیں آتے؟ کس کی داڑھ میں درد نہیں ہوتا؟ کس کی آنکھوں کی بینائی کمزور نہیں ہوتی؟ کس کی داڑھی سفید نہیں ہوتی؟ کس کے بدن میں کمزوری نہیں آتی؟ اور کس کی کمر نہیں جھکتی؟ اب تو نمائندے ہی 4 رہ گئے, 5ویں تک تو آدمی پہنچ ہی نہیں رہا ہے. بھائی نمائندے ہی 4 رہ گئے, 5ویں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں رہا ہے. مگر ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگنور کرنا. بچہ آیا, ابا میرے دہاڑ میں درد ہو رہا ہے, 25-26 سال کا, ماں باپ خوش ہو گئے, بیٹا مبارک ہو عقل دہاڑ نکل رہی ہے. یہ جواب دیا جاتا ہے؟ بھائی یہ عقل کا ٹائم نہیں ہے, تیار ہو جاؤ کہ بکل اترنے والے ہیں. تمہارا وقت آخر آ گیا ہے, تم موت کے 1 قدم قریب ہو گئے ہو. آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی, ڈاکٹر کے چلے گئے, بھائی دیکھیے گا. اس نے کہا چشمہ, ارے چشمہ ہمارے چہرے پہ نظر اچھا نہیں لگتا. اس نے کہا تو لینس لگوا لیجیے. مگر نمائندہ تو ہے. داڑھی سفید ہونے لگی, روز جا کے 5-15 روپے دیے, کالی کرا لی. نمائندہ تو اپنی جگہ ہے کہ نہیں؟ اپنی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ بدن میں کمزوری آئی, ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے, ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیا یہ انجیکشن وہ انجیکشن, یہ طاقت وہ طاقت, فلاں. نمائندہ تو اپنی جگہ ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو تم 4 چیزوں کو 5 چیزوں کو اپنی نگاہوں سے ہٹا رہے ہو, اگنور کر رہے ہو, یہ خدا کو دھوکہ دے رہے ہو یا اپنے کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ پھر جب مر جاتا ہے تو سب روتے ہیں, اچانک موت آ گئی. بھائی اچانک کیسے؟ 26 سال کی عمر میں تو داڑھ میں درد ہوا تھا, پھر آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی. یاد رکھنا
انسان دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو 5 نمائندے ہیں یہ سب کے پاس آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، موت پر حق ہے، موت سب کے پاس آنا ہے، موت سے کسی کو بچنا نہیں ہے، پھر ڈر کیوں رہا ہے بھائی؟ کیوں ڈر رہا ہے؟ خوف زدہ کیوں ہے؟ کانپ کیوں رہا ہے موت کے نام سے؟ پتا چل جائے تھوڑی سی لیور میں پرابلم ہے، کڈنی میں پرابلم ہے، پسینہ آنے لگتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ موت تو برحق ہے، سب کو جانا ہے، کیوں؟ پھر ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ سن لیجئے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں انسان موت سے خود نہیں ڈرتا، انسان موت سے اپنے آپ نہیں ڈرتا، اپنوں کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ سنیے گا جملہ، انسان اپنی وجہ سے موت سے نہیں ڈرتا کہ میں مر جاؤں گا، اپنوں کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم نے اسلام کو تو مان لیا، اسلام کی نہیں مان رہے، ہمارا نظریہ کچھ اور ہے، اسلام کا نظریہ کچھ اور ہے۔ ہم کچھ چاہتے ہیں، اسلام کچھ اور چاہتا ہے۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ اسلام چاہ رہا ہے ہم ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں، فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو موت کے لیے تیار رہو، اپنے آپ کو ہمیشہ مرض میں رکھو، راہ موت میں رکھو، راہ شہادت میں رکھو، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے تیار رکھو۔ ہم ڈر رہے ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں؟ اپنی وجہ سے نہیں، ہمارے ڈرنے کا جو مقصد ہے وہی غلط ہے۔ ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم یہ ڈرتے ہیں بھائی میں مر گیا میری اولاد کا کیا ہوگا، میں مر گیا میری بیٹی کا کیا ہوگا، میں مر گیا میری بیوی کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے بھائیوں کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے خاندان کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے سماج کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے بزنس کا کیا ہوگا۔ اسلام نے یہ نظریہ دیا ہی نہیں کہ تم زندگی میں یہ سوچو کہ تو مر گیا تو چچا کیا کیا ہوگا، تو مر گیا تو بھائی کا کیا ہوگا، تو مر گیا تو خالہ کا کیا ہوگا، تو مر گیا تو خاندان کا کیا ہوگا۔ اسلام نے کہا یہ سوچ کے جیو کہ تم مر گئے تو تمہارا کیا ہوگا۔ تم مر گئے تو تمہارا کیا ہوگا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم اوروں کے لیے جیو، اسلام چاہتا ہے تم اپنے سوچو کہ میں مر گیا تو کیا ہوگا۔ اچھا میں مر جاؤں گا تو کیا کام آئے گا؟ وہ جو میں گاڑی لے کے گھوم رہا ہوں، وہ جو میں گاڑی لے کے گھوم رہا ہوں، پروردگار دیکھیے 18 لاکھ کی گاڑی میں گھومتا تھا، وہ وہاں چلی نہیں رہے، بینک بیلنس نہیں، کچھ نہیں۔ 2 چیزیں کام آئیں گی، یا عقیدہ یا عمل۔ یاد رکھنا، قبر کے ادھر کی دنیا تو مولوی سے چل سکتی ہے، قبر کی ادھر کی دنیا مولا ہی سے چلے گی۔ یا عقیدہ یا عمل، جو تم نے کیا ہے وہ کام آئے گا، جو تم نے دیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے کام آئے گا، جو تم دے رہے ہو وہ تمہارے کام آئے گا۔ کیا دے رہے ہو؟ مال دے رہے ہو، مال تو آخری چیز ہے۔ اہل بیت کو تمہارے مال کی ضرورت ہے ہی نہیں، جب تم مال نہیں خرچ کر رہے تھے تب بھی اہل بیت تھے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں میں نے خرچ کر دیا تو مجلس ہو گئی، تم نہیں تھے تب بھی مجلس ہو رہی تھی، تم خرچ کرنے والے نہیں تھے تب بھی مجلس ہو رہی تھی۔ آج تو تبرک کے نام پہ شیرمال بٹ رہے ہیں، آپ عزاداری کی تاریخ پڑھیں گے روح کانپ جائے گی۔ لوگوں نے اولادیں بیچی ہیں مگر عزاداری کی ہے، لوگوں نے پانی بانٹا ہے مگر عزاداری کی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہی درد ہے، اتنا مہنگا تبرک کیوں بٹ رہا ہے؟ مجھے دوسرا درد ہے، مجھے اس بات کا درد نہیں ہے کہ اتنا مہنگا تبرک کیوں بٹ رہا ہے، مجھے درد اس بات کا ہے کہ اتنا موٹا لفافہ کیوں مل رہا ہے۔ عزاداری پہ جو آپ مسجد میں خرچ کر رہے ہیں یہ آپ کے کام آئے گا، جو مجلس میں خرچ کر رہے ہیں یہ آپ کے کام آئے گا، جو عزاخانے میں خرچ کر رہے ہیں یہ آپ کے کام آئے گا، جو آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھانے میں خرچ کر رہے ہیں یہ آپ کے کام آئے گا، جو آپ زیارت پہ جا رہے ہیں یہ کام آئے گا، جو حج پہ جا رہے ہیں یہ کام آئے گا، جو آپ عمل خیر کر رہے ہیں یہ کام آئے گا، جو آپ غربا کو دے رہے ہیں یہ کام آئے گا، جو عزاداری سید الشہداء میں تقسیم کر رہے ہیں وہ کام آئے گا، اس کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھنا، اپنے ہاتھ کے دیے ہوئے میں
اور اوروں کے ہاتھ کے دیے ہوئے میں فرق ہے. میں نے پرسوں ایک واقعہ پڑھا, میری روح کانپ گئی مولانا, روح کہ یہ ہوا کیسے. بھائی میں مثلا مثال کے طور پہ کوئی کہیں جاؤں, کوئی صاحب مانگنے آ جائیں, بانی آئیں اور 100 کا نوٹ روپے نکال کے مجھے دیں کہ قبلہ اپنے ہاتھ سے دے دیجئے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مولوی کے ہاتھ سے دلایا تو بابرکت ہو گیا. نا نا نا, مولوی کیا, اس کا ہاتھ کیا, مرسل اعظم رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک چھوٹا سا بچہ دوڑا ہوا ہے روتا ہوا, یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, بیٹا خدا تجھے صبر دے. صبر. آپ جانے سے پہلے آپ کے نام یہ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے, کیا, ایک چابی اور ایک خط. آپ نے غور ہی نہیں کیا. مرنے والا رسول اللہ کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے گیا, ایک چابی چھوڑ کے گیا ہے اور ایک خط چھوڑ کے گیا. میری سمجھ میں یہی آج تک نہیں آیا کہ جب سب کو پتا تھا کہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو خط کیوں چھوڑ کے گئے ہیں بھائی. جب پتا تھا کہ نبی پڑھنا نہیں جانتے خط کیوں چھوڑ کے گئے ہیں. نبی نے وہ خط پڑھا, نبی اٹھے آئے, کمرہ دکھایا گیا, آپ نے جا کے اس کمرے کا تالا کھولا, دیکھا پورا کمرہ کھجوروں سے بھرا ہوا ہے, پورا کمرہ کھجوروں سے بھرا ہوا ہے. نبی نے حکم دیا تمام غربا کو بلایا جائے, صحابہ کو بلایا جائے, اور آپ نے وہ ساری کھجور اپنے ہاتھ سے بانٹی. کس کے, ایصال ثواب کے لیے, وہ جو مرحوم تھے. بٹ گئی, ایک کھجور آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی, آخری بات اور مجلس تمام, ایک کھجور اپنے ہاتھ میں رکھی. جب سارا کمرہ خالی ہو گیا تو اس کا بچہ دوڑ کے آیا, کہنے لگے یا رسول اللہ میرے باپ کو کتنا ثواب ملا ہوگا, کتنا اجر ملا ہوگا, کیونکہ میرے باپ کے ایصال ثواب کے لیے نبی نے اپنے ہاتھ سے بانٹا, نبی نے اپنے ہاتھ سے بانٹا. بھرا ہوا کمرہ, اتنی کھجوریں, ہاتھ نبی کا, اور نبی کسی کے ایصال ثواب کے لیے بانٹ دیں. نبی نے اسے قریب بلایا, وہ بلا کے وہ کھجور دکھائی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں. کہا سن, اگر تیرا باپ مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو یہ کھجور دے دیتا نا ایک, تو جتنا ثواب اس پورے کمرے کا ملا ہے. مطلب کیا, یہ مت سوچو کہ ہم مر گئے تو فلاں ہمارے لیے کر دے گا, نہیں, جو کرنا ہے اپنی زندگی میں کرنا. تم نے منت کی ہے, تم نے نیت کی ہے مجھے مسجد میں یہ کروانا ہے, کروا دو, کل پہ مت چھوڑو. مجھے عزا خانے میں یہ لگانا ہے, لگا دو, کل پہ نہیں چھوڑو. مجھے اپنے لیے یہ کرنا ہے, کر لو, کل پہ مت چھوڑنا. جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں خود کرو. اہل بیت نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے, یاد رکھنا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور مجلس یہیں سے مصائب کی طرف آ جائے. اہل بیت نے ہمیں یہی سکھایا, جو کرنا ہے زندگی میں کر دینا. ہو سکتا ہے کل تم مال تو چھوڑ کے جا رہے ہو مگر اولاد اس مال کے تقسیم پہ لڑنے لگے. ہو سکتا ہے کل تم بیوی چھوڑ کے جا رہے ہو, وہ شادی کر کے دوسرے شوہر کے ساتھ چلی جائے. کوئی نہیں, جو زندگی میں کر رہے ہو یہی تمہارے کام آئے گا. اپنے ہاتھ سے کر کے جاؤ گے, اس کا مزہ اور ہوگا, اس کا اطمینان اور ہوگا. یاد رکھنا, دنیا میں جتنے حسین, جتنے خوبصورت, جتنے مبارک رہبر ہمیں ملے کسی کو نہیں ملے. اہل بیت نے ہمیں دونوں طریقے سکھائے. قبر کے ادھر کیسے زندہ رہنا ہے وہ بھی بتایا ہے, اور قبر کے ادھر کیسے زندہ رہنا ہے وہ بھی بتایا. سلام کیا کرو جب دل مطمئن نہ ہو, نا کبھی پریشان ہو, مضطرب ہو, کچھ نہ کرو, کمرے میں بیٹھ کے صرف ایک مرثیہ پڑھ لیا. جب آنکھ سے آنسو نام حسین پہ نکلتا ہے تو دل بڑا مطمئن ہوگا. خدا اس گریہ کے صدقے میں تمہاری مصیبتوں کو حل کرے گا. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باقی اللہ کے. ایک جوان بھائی کے ایصال ثواب کی محنت سے جوان بھائی چلا گیا, مگر بڑے بھائی یہ کہہ کے رو رہے ہیں کہ ہم سے چھوٹا تھا. جب چھوٹا بھائی جاتا ہے نا تو جانتے ہیں انسان پہ کیا گزرتی ہے, تمہیں احساس نہیں کیا گزرتی ہے. اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ جب جوان بھائی جاتا ہے اور بڑا بھائی موجود رہتا ہے تو اس پہ کیا گزرتی ہے, آؤ تمہیں کربلا میں.
ایک مرثیے کا جملہ ہے جناب امیر کے امام حسین کا، ایک جملہ بتاتا ہے کہ بھائی پہ کیا گزرتی ہے جب چھوٹا بھائی چلا جاتا ہے۔ مرثیے کا جملہ کیا ہے؟ عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے اور سرکار حسین کا مرثیہ تو سنو، عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے میرے بھائی تم جا تو رہا رہے مگر حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد حسین جناب عباس کے قریب آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، عباس حسین غریب ہو گیا، عباس حسین غریب ہو گیا۔ غازی کا جسم مبارک زمین پہ تڑپا، اب تڑپ کے کہنے لگے مولا میں تو امیر چھوڑ کے آیا تھا، غریب کیسے ہو گئے؟ تو بس ایک جملہ کہا، عباس جس کا جوان بھائی مر جائے وہ غریب ہو جاتا ہے، عباس جوان بھائی قوت بازو ہوتا ہے، عباس جوان بھائی سہارا ہوتا ہے، عباس جوان بھائی ڈھارس ہوتا ہے۔ عباس تمہارے جانے سے کمر ٹوٹ گئی، عباس تمہارے جانے سے حسین غریب ہو گیا۔ مولا غریق رحمت فرمائے مرحوم کو، ان کے درجات بلند ہو، پاسماندگان رشتہ داروں کو خدا صبر جمیل دے۔ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں نا، تقریباً 4 سے 5 گھنٹے ہو گئے۔ ہاں کتنی دیر بیٹھے؟ 4-5 گھنٹے، مگر مصروف رہے نا ذکر اہل بیت میں۔ بی بی قبول کریں، آپ کا آنا قبول ہو، آپ کا بیٹھنا قبول ہو، آپ سب کا یہاں موجود رہنا ہمارے لیے توشہ آخرت قرار پائے۔ سنیں گے 2 جملے سنیں گے، بڑا درد ہوتا ہے جب اپنا کوئی جاتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے، مگر ہاں ایک ڈھارس ہے جانے والے کی۔ وہ ڈھارس کیا ہے؟ وہ ڈھارس یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو اکیلے نہیں ہیں، ادھر بالی پہ علی ملیں گے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، کیونکہ ازائے فاطمیہ گزرا ہے، بس یہ روایت پڑھ دوں تاکہ آپ دل بھر کے رو لیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، عجیب و غریب روایت ہے۔ روایت کہتی ہے کہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہیں، حسین کی ماں خود تشریف لاتی ہے۔ پہلا مقام بتایا گیا کہ جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو سیدہ خود آتی ہے، تم نہیں آتے ہو، سیدہ پہلے آ جاتی ہیں۔ اور خالی سیدہ نہیں آتی، جناب زینب بھی آتی ہیں، جناب سکینہ بھی آتی ہیں، اور جناب سکینہ بار بار دادی کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے دادی میرے بابا کو رونے والے کب آئیں گے؟ اے پھوپھی اماں میرے بابا کو رونے والے کب آئیں گے؟ تم آتے ہو، روتے ہو، چلے جاتے ہو، اچھا تم تو گھر جا کے سو جاتے ہو نا، مگر وہ بیبیاں پوری رات اس رضاخانے سے نہیں جاتی، آپس میں رو رو کے کہتی ہیں دادی میرے بابا کو ایک رونے والا وہاں بیٹھا تھا، پھوپھی اماں میرے بابا کو ایک رونے والا یہاں بیٹھا، بابا وہ جو سینے پہ ہاتھ مار رہا تھا وہ یہاں تھا، اے پھوپھی اماں وہ جو بابا سے بلند گریہ کر رہا تھا۔ پہلا مقام مجلس حسین۔ خدا را جب مجلس ہوا کرے انتظار نہ کیا کرو، ابھی تو مرثیہ ہو رہا ہے، آل محمد کی پسندیدہ ذاکری کا نام ہے مرثیہ، آ جایا کرو۔ بہت دیر فاطمہ انتظار کرتی ہیں فرش اذان۔ پہلی جگہ مجلس حسین، دوسری جگہ جانتے ہیں جہاں سیدہ تشریف لاتی ہیں؟ قبر حسین۔ جب کوئی زائر پہلی مرتبہ کربلا جاتا ہے نا زیارت کے لیے تو قبر حسین پر استقبال کوئی اور نہیں کرتی، حسین کی ماں کھڑے ہو کے کہتی ہے آجا میرے لال کے عزادار، آجا، حسین کی ماں تیرے استقبال کے لیے آئی ہے۔ پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام سننا اور مطمئن ہونا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ تیسرا مقام جانتے ہیں؟ جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے، جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے 14 معصومین کی روحیں آ کے اسے گھیر لیتی ہیں، اور اس وقت حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس کو سورہ یاسین سناؤ اور اس کے حلق میں ایک ایک پانی کا قطرہ ڈالو۔ میرے استاد مولانا سرکار مہدی کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو پانی پلایا جاتا ہے نا، چمچ سے اس کے حلق میں پانی ڈالا جاتا ہے، 13 معصوم کھڑے رہتے ہیں، ایک بی بی پیچھے ہٹتی ہے، جب وہ ہٹتی ہے حسین ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اماں آپ کہاں جا رہی ہے؟ سیدہ کہتی ہے میرے لال میں دیکھ نہیں سکتی۔ کہا کیوں اماں؟ کہا آج تیرے عزادار کا وقت آخر آیا، پانی پلایا جا رہا ہے، کربلا میں تیرا وقت آخر آیا، کوئی پانی پلانے والا
خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب۔ پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے، چوتھا مقام جانتے ہیں جب ہمیں اور آپ کو قبر میں اتارا جائے گا۔ ایک طرف علی ہوں گے، ایک طرف سیدہ، میرے لال کا ذاکر آ گیا، میرے لال کا ماتمدار آ گیا، میرے لال کا عزادار آ گیا۔ اس کے بعد پانچواں مقام ہے، مگر پانچویں سے پہلے چھٹا مقام پڑھوں گا، پانچواں آخر میں پڑھوں گا۔ آخری مقام جانتے کیا ہے؟ محشر، محشر میں سیدہ آئیں گی۔ کیسے آئیں گی؟ چھٹے امام فرماتے ہیں منادی ندا دے گا، اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر دو، سیدہ آ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیسے آ رہی ہیں؟ کہتے ہیں دو کٹے ہوئے بازو لا رہی ہیں، ایک خون بھرا کرتا لا رہی ہیں، اور اپنے عزاداروں کی شفاعت کی مانگ۔ اے میرے بابا، جب تک میرے لال پر رونے والا جنت نہ جائے گا سیدہ جنت نہ جائے گی۔ آخری جملہ مجلس رحمت تمام۔ آخری مقام جانتے ہیں؟ اس سے پہلا ہے، محشر سے پہلا جانتے ہیں کب؟ جب ہمارے اور آپ کے امام آئیں گے نا تو ایک موضوع شروع ہوگا جسے رجعت کہا جاتا ہے۔ کبھی زندگی رہی تو آپ کو بیان کروں گا کہ رجعت کسے کہتے ہیں۔ امام حسین واپس تشریف لائیں گے، مرسل اعظم واپس تشریف لائیں گے، رسول اللہ واپس تشریف لائیں گے۔ اسی میں روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ تشریف لائیں گے۔ کس مقام پر آئیں گے؟ اس مقام پر آئیں گے جہاں ہمارے نبی کی قبر ہے، اس لیے کہ میرا امام وہاں کھڑا ہوگا۔ تاریخ کہتی ہے امام زمانہ بیٹھے ہوں گے، جناب سیدہ آئیں گی، امام کھڑے ہو جائیں گے، میری جدہ آپ آ گئیں۔ اس لیے کہ امام مہدی کا اور جناب سیدہ کا ایک گہرا رشتہ جانتے کیا ہے؟ وہ رشتہ یہ ہے کہ جب جناب سیدہ کے پہلو کا دروازہ گرا، علی کو نہیں پکارا، حسن کو نہیں پکارا، حسین کو نہیں پکارا، آواز دی یا مہدی، اے میرے مہدی میری مدد، آئیں گی۔ سمجھ گئے نا؟ میں وضاحت نہیں کر سکتا، میں وضاحت نہیں کر سکتا، میں وضاحت نہیں کر سکتا، بس جملے کو سمجھو۔ امام مہدی روضہ رسول پہ کھڑے ہوں گے۔ روضہ رسول سمجھ گئے نا؟ روضہ رسول کے اطراف کا ماحول سمجھ گئے نا؟ روضہ رسول پہ رسول اللہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، سمجھ گئے نا؟ زہرا آئیں گی، آ کے 5 جملے کہیں گی اور بے ہوش ہو جائیں گی۔ پہلا جملہ کہیں گی مہدی مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا۔ پہلا جملہ مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا۔ دوسرا جملہ کہیں گی مہدی انہوں نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا ہے۔ ہائے صدیقہ طاہرہ، ہائے مرسل اعظم کی بیٹی، مہدی 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 انہوں نے میرا حق چھین لیا۔ دوسرا جملہ کہیں گی مہدی انہوں نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا ہے۔ 3 جملے اور ہیں، تیسرے پہ سیدہ بے ہوش ہو جائے گی۔ تیسرا جملہ کہیں گی مہدی انہوں نے میرا دروازہ جلا دیا۔ چوتھا جملہ کہیں گی مہدی 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 انہوں نے میری پسلیاں بھی توڑ دی، میرا محسن بھی مار دیا۔ سن لیا نا تم نے؟ آخری جملہ اور مجلس رحمت تمام۔ مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا، مہدی انہوں نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا، مہدی انہوں نے مجھے تماچا مہدی انہوں نے میرے تازیانے مارے، مہدی انہوں نے میرا محسن مار ڈالا۔ اور آخری جملہ کہہ کے بی بی بے ہوش ہو جائیں گی، کہیں گی مہدی اس نے مجھے تماچا مارا۔ اے مہدی میں ظلم سہتی رہی، میں فریاد کرتی رہی، کوئی فریاد سیعلم ایام القیامہ۔ پروردگار تجھے واسطے محمد آل محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شے آخرت قرار دے۔ خدا جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس سزا برپا کی گئی، فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ جتنے لوگ اس وقت مجلس سزا میں موجود ہیں ان سب کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معاملہ سے مشرف۔ میرے اللہ جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے۔ آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کرے۔ میرے اللہ جب تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک اعمال سے امام راضی نہ ہو جائے۔ اٹھانا تو اس کیفیت میں اٹھانا، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، ایک میں قرآن ہو۔
میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے۔ ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما، انہیں اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما۔ میرے اللہ عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہماری زبان بیان میں قوت عطا فرما، سامعین کی سماعتوں کو ہر بلائے ناگہانی سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پروردگارہ علماء حق کا سایہ سروں پہ برقرار فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے۔ میرے اللہ جب تک زندہ رہیں ذکر اہل بیت کرتے رہیں، ذکر اہل بیت سنتے رہیں۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہوں کو بخش دے، 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 عاقبت بخیر کر 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 دے۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سلیم عباس صاحب کی روح کو اصال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم